ابن انشا اپنے سفر نامے کا حوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے بہت سے سفر نامے لکھے ہیں، لیکن جس سفر کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ کہاں ہے تو ہم بتا نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم کابل کے لیے روانہ ہوئے تھے اور رات ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کابل نہیں پہنچ سکے۔ پشاور سے ہم روانہ ہوئے تو پائلٹ نے بتانا شروع کر دیا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے، دائیں طرف جلال آباد ہے، لیکن کابل اترنے کی بجائے پائلٹ نے طیارے کو پشاور کے ہوائی اڈے پر اتار لیا، کیونکہ کابل بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ دراصل ہمارے کابل جانے سے پہلے ہی آثار کچھ اچھے نہیں تھے۔ ہمارے دوست احباب ہمیں وہاں کی شدید سردی سے ڈرا رہے تھے۔ ہم نے سردی سے بچاؤ کے لیے اوور کوٹ خریدنے چاہے تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم فلسطین یا افغان مہاجرین کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں، اس لیے سب نے اپنے گھسے ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب ہم سفر کے ساز و سامان سے لیس ہو کر کابل پہنچنے کی بجائے پشاور کے ڈین ہوٹل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ہوٹل کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ واقعی کسی انگریز کی ملکیت رہا ہے۔ کمروں میں غالیچوں کی بجائے ان کی قطریں پڑی ہیں۔ لانچ کے گسے پٹے قالین بھی اپنی عظمت رفتہ کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جدید ہوٹلوں کی نہ اس ہوٹل میں شان ہے اور نہ سہولت۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا۔ پوچھا کہ کہاں ہے، بتایا گیا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ پھر پوچھا کہ انٹرنیشنل ہوٹل کہاں ہے تو بتایا کہ بالکل ہمارے ہوٹل کے پیچھے۔ پون میل چلنے کے بعد ہم نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ساتھ ہی ہے۔ بالآخر کوئی آدھا میل مزید چلنے کے بعد ہمیں PIA کا دفتر ملا۔ ہم پشاور کی مزید سیر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ایک مثال ہی سے ڈر گئے، کیونکہ ہم اگر کسی سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوتا کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، اگلے چوک پر دانے ہاتھ درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ایک عجیب و غریب واضح قطع اور حلیے والے ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا۔ ان کی لمبی سرخ داڑھی تھی، سر کے بال کنگھی سے بے نیاز تھے، پھول دار واسکٹ پہنے ہوئے تھے اور چھڑی کا سہارا لے کر تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے۔ ہمارے پاس سنکٹے نیوین ایئر سروس کا ٹکٹ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اقوام متحدہ کے ادارے UNESCO کی طرف سے کابل کا سفر کر رہے ہیں، انہوں نے ہی اس کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ڈنمارک کے رہنے والے ہیں، ڈاکٹر گلبرگ ان کا نام تھا، کتابیں بھی لکھتے تھے۔ ان کی ایک کتاب اسکیمو ڈاکٹر بہت مشہور ہوئی اور برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپی۔ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے وہ گرین لینڈ جا کر اسکیمیوں کے ساتھ رہتے رہے، وہاں کی زبان اور معاشرت اختیار کی اور پھر یہ کتاب لکھی۔ آج کل اپنی بیوی کے ہمراہ ایشیا اور مشرق بعید کا دورہ کر رہے تھے۔ پاکستانی خصوصاً پشاور کے لوگوں کے خلوص کے بہت مداح تھے۔ ہم نے سنگتروں کی خریداری میں ان کی بیوی کی مدد کی۔ کابل میں ہم نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ وہ ہمیں یہاں کے کسی پبلشر سے ملوا دے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی پبلشر ہے ہی نہیں، کتب فروش بھی نہیں ہے، اگر کوئی کتاب چھاپنی ہو تو وہ سرکاری پریسوں میں چھپ سکتی ہے، وہ بھی حکومت کی اجازت اور منظوری کے بعد۔ ریلوے کا بھی کچھ یہی حال معلوم ہوا۔ کابل کے بادشاہ امان اللہ نے اپنے زمانے میں ایک نئی بستی دارالامان کے نام سے آباد کی تھی، وہاں تک اس نے ریلوے لائن بچھائی تھی، لیکن بچہ سکتہ اقتدار پر قابض ہوا تو اس نے اسے انگریزوں کی بدعت قرار دے کر اکھاڑ ڈالا۔ ریلوے کی کچھ بچی نشانیاں اب بھی وہاں مل جاتی ہیں۔ دریا کابل کی بیچوں بیچ بہتا ہے، اسے دریا کہنا دریا کی توہین ہے، اس سے بہتر تو کراچی کا گندا نالہ ہے۔ دریا کے پانی سے لوگ کپڑے بھی دھوتے ہیں، آس پاس کا کوڑا کرکٹ بھی اسی میں پھینکتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ شہر میں کہیں کہیں ہینڈ پمپ بھی لگے ہیں، لیکن اب حکومت پائپوں کے ذریعے پانی گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ فی الحال شہر میں سکوں کا راج ہے۔